تم نے آج پھر اس گھر کا رخ کیا تھا عروہ؟ عروہ نے آفس میں قدم رکھا ہی تھا کہ یکدم ارباز اس کے روبرو آتا، بھویں ریز کیے گویا ہوا۔ ہاں، عروہ اس کی نظروں سے نظریں چرائے جواب دیتی، اپنے مخصوص جگہ پر اپنا سامان رکھ گئی۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو وہ راہ؟ آخر کیوں اس گھر کا رخ کرتی ہو؟ اس گھر کے بند در پر پہروں گزار دیتی ہو؟ مان لو یہ بات، تسلیم کر لو یہ سچ عروہ کہ وہ چلا گیا ہے، واپس نہ لوٹنے کے واسطے۔ ارباز اس کے جواب پر مشتعل ہوتا اس کا بازو جکڑے بولا، تم نے محبت نہیں کی نا ارباز، اس سبب تم یہ سب آسانی سے کہہ گئے۔ وہ میری محبت ہے اور محبت کو چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا۔ رہی بات اس گھر کے بند در کی، وہ میرا آشیانہ تھا جو میری ایک خطا کے سبب بکھر گیا، ٹوٹ گیا، لیکن میں تنکا جوڑ کر اسے پھر بناؤں گی۔ روز اس گھر کا بند در بجاؤں گی، کسی روز تو وہ آئے گا روبرو آئے گا، پھر معافی مانگوں گے، اپنا دل سینے سے نکال کر اس کے پیروں میں رکھ دوں گی، وہ معاف کرے گا اور میں اس کے سنگ اپنے اس چھوٹے سے آشیانے میں لوٹ جاؤں گی۔ عروہ انتہائی تحمل سے کہتی اس کا ہاتھ نامحسوس انداز میں اپنے بازو سے ہٹا گئی تھی۔ ارباز اس کے لفظوں میں شامل دیوانگی محسوس کرتے لہجے بھر کے لیے متحیر ہوا تھا، لیکن پھر استہزائیہ مسکرایا۔ صحیح کہا، میں اور محبت ناممکن، میں نے واقعی کسی سے محبت نہیں کی۔ وہ کرب سے کہہ رہا تھا، لفظ تھے جو نظروں سے میل نہیں کھا رہے تھے۔ عروہ نے ایک بار پھر نظریں چرائیں، لیکن اب کی بار ارباز سے نہیں، اس کی نظروں میں تیرتے جذبات سے۔ ایک مخلص دوست کے تحت ایک مخلصانہ مشورہ ہے، بس جو چھوڑ جائے اس پر غم کرتے اپنی جان ہلکان کرنے کے بجائے خود کے بہترین پہلوؤں کو اجاگر کرتے زندگی میں آگے بڑھ جانا زیادہ بہتر ہے۔ مزید بحث کی طول دینا بیکار تھا۔ افسردگی سے کہتا وہ اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ عروہ اس کے جاتے ہی تکان بھرے سانس بھرتے کرسی پر ڈھہ جانے والے انداز میں گری تھی۔ جب زندگی ہی چھوڑ جانے والا شخص ہو تو کیا آگے بڑھنا؟ سیاہ نگاہوں کے نم کونے انگلی کی پور سے صاف کرتے وہ اپنی آنکھیں مون گئی کہ زندگی کے اس باغ کا سفر اب سوچوں میں طے کرنا تھا، جس کا آغاز حسین تھا اور اختتام دردناک۔ جبکہ دور کہیں کسی نیوز چینل پر یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ شہر سے قدرے دور ایک مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی ہے، جو اس بات کا اندیشہ دیتی ہے کہ شہر میں کسی ضارب کا سایہ چھا چکا ہے۔ وہ آج پھر آفس جانے سے پہلے اپنے ٹوٹے آشیانے پر آئی تھی، دل میں آج پھر سے امید جگائے کہ آج وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گی۔ عروہ نے متوسط علاقے میں موجود گلی میں قدم رکھا اور پھر تیز دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ اپنے گھر کے دروازے کو کھلا دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ روز کی طرح آج دروازے پر بڑا سا تالا موجود نہیں تھا، بلکہ دونوں پٹ ہلکے سے وا تھے۔ عروہ بے یقینی میں ڈوبتے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے اندر بڑھی۔ اندر پہلا قدم رکھتے ہی اس کا وجود منجمد ہوا۔ سب کچھ ویسا ہی تو تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ کچن، وہ تخت جہاں وہ تینوں بیٹھ کر ساتھ کھانا کھاتے تھے، جہاں پہروں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے تھے۔ عروہ کی سنہری آنکھیں بھیگ گئی تھیں ان پلوں کو یاد کرتے۔ اسے لگا کہ ابھی مدیحہ کمرے سے بھابھی پکارتی ہوئی باہر آئے گی، ابھی یزدان کی آواز آئے گی کہ بیگم کپڑے دے دو۔ عروہ نے پورے گھر میں نظریں دوڑائیں، اپنے گرتے وجود کو سنبھالنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا۔ دیوار کا سہارا لیتے یہاں گزرے لمحوں کو یاد کرتے وہ قدم بقدم آگے بڑھنے لگی۔ یزدان، دھیمے لبوں سے صدا نکلی۔ اپنے کمرے کے اندر آتے اپنے کمرے کو اسی حالت میں پاتے وہ سسک اٹھی۔ کیا نہیں یاد آیا تھا؟ یزدان کے سینے پر سر رکھ کر سونا، وصل کے لمحات، یزدان کی محبت بھری قربت،
اس کی محبت بھرے لفظ جس سے عروہ محروم ہو گئی تھی۔ عروہ نے قدم الماری کی طرف بڑھایا۔ الماری کھولتے وہاں موجود یزدان کے کپڑوں کو دیکھتے اس کے رونے میں اضافہ ہوا۔ یزدان کی شرٹ اٹھاتے وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ اپنے چہرے کے نزدیک لاتے اس کی خوشبو میں سانسیں بھرنے لگی۔ اس کے آنسو اس کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ ہچکیوں سے روتے تیز تیز سانسیں بھرتے اس کی خوشبو کو اپنی رگ رگ میں بسانا چاہتی تھی۔ یزدان کی شرٹ ہاتھ میں تھامے اس سے سکتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو مدیحہ کے کمرے تک آئی تو اسے لگا کہ اب بے جان ہو جائے گی، جسم سے جان نکل جائے گی، کیونکہ زمین پر خون کا دھبا اب تک تھا۔ مدھو، عروہ نے اس کی تلاش میں نظریں گھماتے پکارا۔ عجیب دیوانی جیسی حرکتیں کر رہی تھی وہ۔ آگے بڑھتے وہ زمین پر موجود خون کے دھبے کے پاس گھٹنوں کے بل گری، کانپتے ہاتھوں سے خون کے دھبوں پر ہاتھ لگایا تو ہچکیوں میں مزید روانی آئی۔ معاف کر دو بھابھی کو، میں اچھی نہیں، میں خیال نہیں رکھ پائی تمہارا، معاف کر دو، آج اب میری جان واپس، بھابھی مر جائے گی تمہارے بنا۔ عروہ سسکتے ہوئے تصور میں اس سے مخاطب ہوئی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کا مطلب کوئی آیا تھا، یزدان آیا ہوگا۔ اگر وہ آیا تھا تو کہاں تھا وہ یزدان؟ عروہ نے اب کی بار اونچی آواز میں اسے پکارا، جب اچانک اسے لگا کہ اس کی کلائی کسی کی آہنی گرفت میں قید ہوئی، جھلستا سا لمس تھا، اور اگلے ہی پل کسی نے بے دردی سے اس کی کلائی جکڑتے اسے دیوار سے لگاتے اس کی نازک گردن کو اپنے شکنجے میں جکڑ کر دیکھا تو عروہ چیخ تک نہیں پائی۔ خوف کے باعث اس کی آنکھیں بند ہوئیں۔ اپنی گردن پر لمحہ بلمحہ بڑھتی جارحانہ گرفت اور سانسوں کی ڈور ٹوٹتی محسوس کرتے عروہ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ تکلیف کے باعث سنہری آنکھوں میں سرخی کی تہ جم گئی تھی۔ عروہ نے آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا۔ اپنے سامنے کھڑے ایک لمبے بالوں والے آدمی کو دیکھتے عروہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھی۔ 6 فٹ لمبا قد، کثرتی جسم جس پر کٹس نمایاں تھے، جبکہ کالے رنگ کے سانپ کا ٹیٹو اس کے سینے پر آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کالے بال جو اس کے شانوں کو چھو رہے تھے، سیاہ آنکھیں وحشت میں ڈوبی ہوئی تھیں، چہرے پر سرد تاثر نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ پتلے عنابی لب، گندمی رنگت، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی اور لمبی مونچھیں۔ عروہ نے اپنے گلے پر جمے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے۔ عروہ کو لگا اگر اب اسے آزادی نہیں ملی تو وہ مر جائے گی۔ اس کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں، قدموں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ سرد جما دینے والا لہجہ مخالف نے اسے آزاد کرتے سرد پتھریلے لہجے میں پوچھا۔ عروہ آزادی ملتے ہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ گہرے سانس لیتے اپنی رکی سانسیں بحال کی، مخالف سرد نظروں سے اس کے گہرے سانس بھرتے وجود کو دیکھتے اس کے نزدیک اکھڑوں بیٹھا۔ جواب دو، کون ہو تم اور کیا کر رہی ہو یہاں؟ عروہ کو اپنے پاس پھر سے وہی سرد آواز سنائی دی تو خوف سے اچھلی۔ عروہ نے گہرے سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا۔ مخالف کی سرد سیاہ آنکھیں خون جما دینے کی صلاحیت رکھتی تھیں اور چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا سوائے سختی اور سرد پن کے۔ میں یہ میرا گھر ہے یہ، عروہ نے گلے پر ہاتھ رکھتے کہا کہ بولنے میں اب تکلیف ہو رہی تھی۔ تمہارا گھر نہیں ہے یہ، چلتی بنو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا میٹر شارٹ ہو جائے۔ وہ عبایا میں ملبوس اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو دیکھتے سرد لہجے میں بولا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے۔ تم کون ہو کہ کیسے آئے میرے گھر میں؟ عروہ اس کے کہنے پر زور سے چیخے، گلے میں شدید تکلیف ابھرے۔ آخر یہ ہوتا کون تھا اسے اس کے گھر سے نکالنے والا؟ آواز نیچی،
کچھ دیر پہلے جو سانسوں کو آزادی بخشی تھی نا، اس جرت پر وہ بھی نہیں بخشوں گا۔ زندگی پیاری ہے نا تو چیخنا مت میرے سامنے۔ عروہ کے چیخنے پر اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات ابھرے۔ عروہ کے قریب آتے اس کے حجاب میں چھپے بالوں کو سختی سے گرفت میں جکڑتے وہ سرد لہجے میں وارننگ دینے لگا۔ عروہ بالوں پر اس کی جارحانہ گرفت محسوس کرتے اپنی آنکھیں میچ گئے۔ یہ میرا گھر ہے، میرا، سمجھ آئی؟ 2 غلطیاں تم پہلے ہی کر چکی ہو لڑکی، ایک اس گھر میں بنا اجازت داخل ہونے کے، دوسری میرے سامنے چیخنے کی۔ اب تیسری غلطی کی تو میں گارنٹی نہیں دوں گا اس بات کی کہ پھر تم یہاں سے زندہ جاتی ہو یا مردہ۔ سرسراتے لہجے میں اس کی بند آنکھوں پر اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑتے ہوئے کہتے وہ عروہ کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ پلیز۔ عروہ نے اپنی سنہری بھیگی آنکھیں کھولتے مخالف کی سرد سیاہ آنکھوں میں دیکھتے روتے ہوئے کہا۔ صرف کچھ پل کے لیے مخالف کی سرد سیاہ آنکھوں میں الگ سا تاثر ابھرا تھا، لیکن صرف پل کے لیے پھر سے اس کی آنکھیں سرد پن میں ڈھل گئیں۔ یہ میرا گھر، میرا، میرے شوہر کا۔ میں نہیں جانتی کہ تم یہاں کیسے آئے، یہ میرا گھر۔ عروہ کو اپنے سر میں شدید درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ نقاب پورا آنسوں سے تر ہو گیا تھا۔ عروہ نے ہچکیاں بھرتے اسے کہا، دیکھو لڑکی، ہوگا یہ تمہارا گھر، تھا تمہارا گھر، لیکن اب یہ میرا، میں نے خریدا ہے یہ گھر۔ اس سے زیادہ میں تمہیں وضاحت نہیں دوں گا، اسی لیے اب چلتی بنو اس گھر سے، ورنہ میں مزید اب ضبط نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے اپنے پاس کوئی دوسرا قطعی منظور نہیں۔ اس کے بعد ایک جھٹکے سے چھوڑتے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، بیچ دیا گھر؟ تم نے یہ گھر خرید لیا؟ عروہ نے صدمے میں گنگ دھیمی آواز میں کہا، ہاں خرید لیا، اب جا یہاں سے۔ مخالف نے کہتے اپنا رخ پلٹا۔ عروہ کی نظر اس کی پشت پر پڑی جہاں 2 سانپ کا ٹیٹو تھا جو آپس میں گڈ مٹ سے تھے۔ اس نے بے ساختہ جھرجھری لی، کس سے خریدا ہے یہ گھر تم نے؟ بس اتنا بتا دو۔ یزدان سے خریدا ہے یہ گھر۔ عروہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے سامنے آتے بولی، میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں لڑکی۔ مخالف نے اپنے سامنے کھڑی نیلی عبائی میں ملبوس اس لڑکی کو دیکھتے اب کی بار دانت پیستے ہوئے کہا، بس اتنا بتا دو نا کہ کس سے خریدا ہے گھر؟ یزدان سے خریدا ہے۔ کہاں ملے وہ تمہیں؟ بس یہ بتا دو، میں چلی جاؤں گی پھر۔ عروہ نے اس کے سامنے منت بھرے انداز میں کہا، اب تم میرا ضبط ختم کر چکی ہو لڑکی، بہت ہو گیا، نکلو یہاں سے۔ مخالف نے سخت لہجے میں کہتے عروہ کا بازو تھاما اور اسے لیے آگے بڑھا، پلیز بس یہ بتا دو کہ یزدان نے بیچا ہے تمہیں یہ گھر، پلیز بس اتنا بتا دو وہ کہاں ہے۔ عروہ ساتھ گھسٹتی ہوئی روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، لیکن وہ اس کی باتوں پر کان نہ دھری۔ اسے لیے دروازے کے پاس آتے اسے باہر دھکا دے گیا۔ آئندہ یہاں نظر آئی نا تو ٹانگیں کاٹ کر اسی گھر کے صحن میں دفنا دوں گا تمہیں، پھر بھٹکتی روح بن کر رہنا اس گھر میں۔ عروہ کے وجود کو قہربار نظروں سے دیکھتے کہتے وہ دروازہ بند کر گیا تھا۔ عروہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی، جبکہ اس کی بات پر خوف سے خون رگوں میں منجمد ہوا۔ اس کا گھر بیچ دیا گیا تھا۔ کس نے بیچا تھا؟ یہ انسان سچ بول ہی رہا تھا یا نہیں، یا اس کے گھر پر قبضہ جمائے بیٹھا تھا؟ گلے میں اور سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا اسے۔ اب بھی سانس لینے میں اسے دشواری ہو رہی تھی۔ حیوان ہو تم، انسان نہیں ہو سکتے، ظالم انسان۔ عروہ دروازے کے باہر کھڑے روتے ہوئے چیخے۔ آتے جاتے لوگوں نے اسے رک کر دیکھا۔ عروہ بہتی آنکھیں لیے وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ اسے آشیانے پر ایک حیوان قبضہ کر بیٹھا تھا۔ عروہ کو حیوان ہی لگا تھا۔ جتنی بے دردی سے اس نے اس کی سانسیں بند کی تھیں، جتنا سرد اور سخت پن اس کے چہرے اور آنکھوں سے چھلک رہا تھا، وہ انسان تو لگا ہی نہیں جس پر اس کے آنسوں کا بھی فرق نہیں پڑا۔ عروہ اس کو حیوان کا نام دے بیٹھی تھی۔ وہ گہری نیند میں محو تھی جب اسے اپنی گردن ایک آہنی شکنجے کی گرفت میں محسوس ہوئی۔ عروہ نفی میں سر ہلاتے تکیے پر سر پٹکنے لگی۔
आंखें खुलने से इनकारी थी, लेकिन लम्हा ब लम्हा उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। बेबसी के बायस आंखों के किनारे से आंसू निकलते तकिए में जज्ब होने लगे। उर्वा ने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करते अपनी आंखें खोली और यकलख्त उठ बैठी। पसीने से शराबूर वो गहरे सांस लेते खौफजदा निगाहों से पूरे कमरे में देख रही थी, जबकि एक हाथ गर्दन पर था। वहम वहम था मेरा। उर्वा ने अपने चेहरे से पसीना साफ करते खुद से कहा, भला वो यहाँ क्या करेगा? मेरे हवासों पर तारी कर लिया है उसे। उर्वा ने गहरा सांस भरते हुए कहा। वो जब से घर आई थी उसी के बारे में सोचे चले जा रही थी। मुझे सबूत चाहिए। अगर वो झूठ बोल रहा हुआ, उसने मेरे घर पर कब्जा किया हुआ तो? अगर उसने घर खरीदा है तो उसके पास कागजात होंगे, सबूत होगा। उर्वा ने अपने बाल समेटते हुए सोचा, मैं फिर जाऊंगी वहाँ। वो मेरा घर है, मुझे उससे खौफजदा नहीं होना चाहिए। उर्वा ने पुरअज़्म अंदाज में कहते खुद को बावर करवाया, जबकि दिल सूखे पत्ते की मानंद लरज़ उठा था। वहाँ दोबारा जाने का सोच कर उसकी धमकी याद आई तो उर्वा ने झुरझुरी से ली। फजर की अजान गूंजने लगी तो वो वज़ू की नीयत से अपनी जगह से उठी। उर्वा ने रक्षा गली के कोने पर रुकवाया और धड़कते दिल से रक्षे से उतरते अपने घर की जानिब बढ़ी। दिल खौफ के बायस तेज़ी से धड़क रहा था। मुकाबिल की धमकी बार बार समातों में गूंजती उसके खौफ में मज़ीद इजाफा कर रही थी। पिछली बार की तरह इस बार भी घर का दरवाज़ा हल्का सवा था। उर्वा ने धूप निकलते दरवाज़ा खोला और कदम अंदर रखे। सामने का मंजर देखा तो वजूद में सनसनी सी दौड़ उठी। सामने सहन में वो शर्टलेस सैंड बैग पर पंचिंग करने में मसरूफ़ था। उसकी पुश्त उर्वा की जानिब थी। बार बार पंच करने पर उस शख्स के काले लंबे बाल दाएं बाएं शाने से टकरा रहे थे, जबकि चौड़ी पुश्त पसीने से शराबूर थी। उर्वा ने अपना खुश्क पड़ता हलक तर किया और तमाम हिम्मत जमा करते कदम आगे बढ़ाए। सैंड बैग के पास आते वो थमी। जब मुखालिफ ने एक जोरदार पंच सैंड बैग पर मारा, इससे पहले कि सैंड बैग जोर से उर्वा से टकराता वो उसे थाम गया। उर्वा जो खौफ के बायस बेदहानी में उसके मुकाबिल आ गई थी, इस अचानक उफ्ताद पर अपनी आंखें खौफ से मीच गई, लेकिन कई लम्हे तक खुद पर सैंड बैग कवार होता ना महसूस करते। उसने अपनी आंखें खोली। सुनहरी हरासा निगाहें स्याह वहशत में डूबी निगाहों से टकराईं। इनसे आंखों में सुर्खी, सर्दपन, वहशत, बैक वक्त कई तासुर थे, जिन्हें देखते उर्वा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट उठी। मुखालिफ का चेहरा पसीने से तर था, चेहरे पर सुर्खी की रमक थी। वो सर्द नज़रों से उर्वा को देखते उर्वा को वापस अपना खुश्क पड़ता हलक तर करने पर मजबूर कर गया। दूसरी तरफ मुखालिफ फिर नीले अबाए में मलबूस इस छटांग भर की लड़की को सामने देखते अपने जबड़े बुरी तरह से भींच गया था। अस्सलामुअलैकुम। उसकी आंखों में बढ़ता सर्दपन और भींचे जबड़े देखते उर्वा ने अपनी कांपती हुई आवाज़ पर काबू पाने की सही करते हुए कहा, लेकिन नाकाम रही। दूसरी जानिब उसके सलाम करने पर मुखालिफ का चेहरा मज़ीद तन उठा। पंचिंग बैग को छोड़ते उसने अपनी गर्दन को दाएं बाएं झटका देते उर्वा की तरफ खून खार नज़रों से देखा। उर्वा की तरफ कदम बढ़ाते वो उर्वा को पीछे की जानिब बढ़ने पर मजबूर कर गया। देखो, मुझे कुछ बात करनी है। इसके बाद मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम तहम्मुल से मेरी बात सुन लो। उर्वा ने पीछे की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा, लेकिन मुखालिफ कुछ भी सुने बिना एक ही जुस्म में उस तक आते उसकी गर्दन को अपनी आहनी गिरफ्त में जकड़ते उसकी पुश्त को दीवार से लगा गया। उर्वा ने आंखें मीचते अपना निचला लब दांतों तले दबाकर कमर में उठते दर्द को बर्दाश्त किया, जबकि गर्दन पर मुखालिफ की गिरफ्त आज कमज़ोर थी। मैंने मना किया था ना यहाँ आने से तुम्हें। सच में तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है लड़की? सर दहाड़ सुनते उर्वा ने अपनी नमकीन पानी से लदी आंखें खोलते मुखालिफ को देखा, जो सर्द खूनखार तासुरात चेहरे पर सजाए
اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے صرف سچ جاننا ہے۔ اگر تم نے یہ گھر خریدا ہے تو کاغذات دکھاؤ مجھے۔ عروہ کمر میں اٹھتے درد کو برداشت کرتے ہوئے بولی، جبکہ مخالف کی گردن کے گرد گرفت بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ اور میں تمہاری بات کیوں مانوں گا لڑکی؟ تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں جو تمہیں کاغذات دکھاؤں۔ مخالف اس کے چہرے سے 1 انچ کی دوری پر اپنا چہرہ لاتے اس کے نقاب کے پیچھے چھپے چہرے پر اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑتے ہوئے سرد آواز میں گویا ہوا، پلیز میرے لیے ضروری ہے جاننا، پلیز۔ عروہ نے اس کی تپش زدہ سانسیں نقاب کے پار بھی محسوس کرتے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی بھرائی آواز سنتے مخالف کو نہ جانے کیا ہوا تھا جب اس کی گردن اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ عروہ سے دور ہوتے اس نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ عروہ جو اس کے اتنی قریبی پر اپنی سانسیں روک گئی تھی، مخالف کے دور ہونے پر گہرا سانس بھرتے اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ پلیز، مخالف کو دیکھتے بھرائی آواز میں کہتے وہ رو پڑی۔ یہ آنسو تو اس سے مکمل دغا بازی کر چکے تھے، ہر بات پر پلکوں کی بار توڑتے بہہ نکلتے اسے سب کے سامنے کمزور ثابت کر جاتے تھے، اور وہ کمزور ہی تو تھی۔ اس کی طاقت اس کا شوہر تھا جو اس سے دور تھا، اور جانے کہاں تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کاغذ دکھانے کو تیار ہوں، لیکن مخالف بات ادھوری چھوڑتے 1 قدم آگے ہوا تو عروہ بے ساختہ 1 قدم پیچھے ہوئی۔ لیکن عروہ نے قدم پیچھے بڑھاتے ہوئے پوچھا، اس کے بعد تم کچھ بھی بولے بنا یہاں سے چلی جاؤ گی اور پھر یہاں نہیں آؤ گی لڑکی؟ میں تمہیں آج دوسرا موقع دے رہا ہوں، لیکن اگر پھر بھی تم باز نہیں آئے تو پھر تمہیں قبر میں اتارنے میں 1 پل کی دیری نہیں لگاؤں گا۔ ایک لفظ پر زور دیتے سرد خون جما دینے والے لہجے میں صفاقی سے کہتے وہ عروہ کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ عروہ نے لرزتا بدن لیے اسبات میں سر ہلایا۔ مخالف سرد نظروں سے اسے دیکھتے متیحہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ عروہ نے اس کے جاتے ہی اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا جہاں درد کی ایک تیز لہر ابھری تھی۔ حسرت بھری نظروں سے اس گھر کو دیکھتے اس نے سسکی بھری۔ کتنی یادیں جڑی تھیں اس گھر سے۔ مخالف کو کمرے سے نکلتا دیکھ عروہ نے تیزی سے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کی۔ یہ لو، پڑھو اسے اور یہاں سے چلتی بنو۔ مخالف نے کاغذات اس کی جانب بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ عروہ نے اس کے ہاتھ سے کاغذات تیزی سے جھپٹتے ہوئے پڑھنا شروع کیے۔ مالک مکان کے دستخط کی جگہ یزدان کے دستخط دیکھتے اس کی آنکھیں پل میں بھیگ اٹھیں۔ عروہ نے کانپتی انگلیاں اس کے دستخط پر رکھیں۔ یزدان؟ عروہ کے لبوں نے حرکت کی۔ میرے یزدان۔ اپنے لبوں کو اس کے کیے گئے دستخط پر رکھے وہ مخالف کو پاگل لگی۔ وہ پاگل کہاں تھی؟ وہ تو دیوانی تھی، اپنے محبوب کی، اپنے محرم کی، جو اسے ہجر کی تپتی بھٹی میں جھونک گیا تھا، جو اسے جیتے جی مار گیا تھا۔ ہو گیا، جاؤ۔ مخالف نے کاغذات اس کے ہاتھ سے جھپٹتے بے تاثر سے لہجے میں کہا۔ عروہ تڑپ اٹھی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے مخالف کو دیکھا۔ تم یزدان سے ملے ہو؟ بتاؤ مجھے، تم ملے ہو یزدان سے؟ کہاں ہیں وہ؟ کیسے ہیں؟ 2 قدموں کی دوری ختم کرتے اس کے پاس آتے، بھیگی آنکھوں سے اس کی سیاہ بے تاثر آنکھوں میں دیکھتے عروہ نے بھیگی آواز میں پوچھا۔ عروہ کے پوچھنے پر مخالف نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ یہ لڑکی اس کے ضبط کی تنابیں ہلا رہی تھی۔ وہ جتنا خود پر ضبط کر رہا تھا، یہ لڑکی اتنا اس کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم کوئی سوال نہیں کرو گی لڑکی، میرے ضبط کو مت آزماؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرا وہ روپ دیکھو جو میں تمہیں دکھانا نہیں چاہتا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ عروہ کے بازو کو اپنی گرفت میں لیتے اسے دروازے کی طرف دھکا دیتے وہ دھاڑا تھا۔ عروہ اس کی دھاڑ پر خوف کے باعث اچھلی۔ پلیز، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے بتا دو نا، تم ملے ہو یزدان سے؟ میرا جاننا ضروری ہے۔ میری سانسیں، میری روح اس شخص سے منسلک ہیں، پلیز بتا دو، تمہیں خدا کا واسطہ۔ عروہ اپنے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے اسے خدا کا واسطہ دے گئی۔ مخالف کی آنکھوں میں سرخی شدت اختیار کر رہی تھی۔
اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے عروہ کو دیکھا جو قابل رحم حالت میں تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھتا تو اسے رحم آ جاتا، لیکن مخالف کی زندگی میں اب رحم لفظ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں کسی یزدان کو نہیں جانتا، نہ ہی میں اس سے ملا ہوں۔ پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے یہ ڈیل ہوئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وضاحت دے دیا تھا۔ عروہ جو اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کے کہنے پر نفی میں سر ہلا گئی۔ آنکھوں میں جو موجود امید کے دید بجھ گئے تھے۔ میں کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا لیکن تمہیں دیا، میں کسی کو وضاحت نہیں دیتا لیکن تمہیں دی۔ اپنے اصول میں تمہاری وجہ سے توڑ گیا ہوں اور مجھے یہ بات تیش دلا گئی ہے، آئندہ اس گھر میں نظر مت آنا۔ اس گھر کیا، میں تمہیں اس محلے میں بھی نہ دیکھوں، ورنہ اب میں اپنے اصول نہیں توڑوں گا بلکہ تمہیں توڑ مڑوڑ کر تمہاری چلتی سانسیں بند کر دوں گا۔ عروہ کے قریب آتے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں دبوچتے اس کی سنہری آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑے دہشت زدہ لہجے میں گویا ہوا۔ عروہ گمسم انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی، جبکہ اس کی انگلیاں اسے اپنے گالوں میں دھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تکلیف کے باعث اس کی سنہری آنکھوں میں سرخی ابھری۔ عروہ کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ عروہ کسی بے جان مورد کی طرح اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جب اس کی نظر اپنے کمرے کی دیوار پر پڑی جہاں اس کی مدیحہ اور یزدان کے ساتھ تصویریں دیکھتے، اس کی سنہری آنکھیں شدت سے بھیگنے لگیں۔ اس نے اس تصویر کو دیکھتے مخالف کی پشت کو تکا جو اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، اسے بولنا چاہتی تھی کہ اسے وہ تصویریں دے دو، لیکن الفاظ زبان سے ادا ہونے سے انکاری تھے۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی، مخالف الفاظ ذہن میں گٹ مٹ ہو رہے تھے۔ مخالف نے دروازے ایک جھٹکے سے کھولتے اسے باہر کو دھکا دیا۔ عروہ اپنا ڈھیلا وجود لیے ابھی زمیں بوس ہوتی جب سامنے سے آتا ارباز اس کے وجود کو جلدی سے تھام گیا۔ عروہ نے ہچکی بھرتے ارباز کو دیکھا تو اس کے چہرے کو پریشان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عروہ اپنا وجود ڈھیلا چھوڑتے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ بدن ساتھ چھوڑ رہا تھا، دل اور دماغ سن ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ عروہ ٹھیک ہو تم؟ ارباز اس کے ڈھیلے پڑتے وجود کو سنبھالتے ہوئے فکر مندی سے بولا۔ عروہ کچھ جواب دے نہیں پا رہی تھی، بس آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دروازے کے پار کھڑے وجود نے یہ منظر دیکھتے دروازے پر اپنے ہاتھ کی گرفت سخت کی، جبڑے اس قدر سختی سے بھیچے کہ اس کے ماتھے کی نسیں نمایاں ہونے لگیں، دماغ کی شریانیں کھولتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس سے پہلے اس منظر کو دیکھتے وہ اپنا ضبط واقعی میں کھو دیتا۔ وہ زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر گیا۔ ارباز نے اچھمبے سے بند دروازے کو دیکھا اور پھر عروہ کو، جو اب اپنی آنکھیں بند کیے بے سود اس کے سینے پر سر گرائے ہوئے اپنا سارا بوجھ اس پر منتقل کیے ہوئے تھی۔ ارباز نے اس کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ اسے جب پتہ چلا کہ عروہ پھر آج اس جگہ آئی ہے تو وہ بھی آج اس طرف آ گیا کہ عروہ کو اپنے ساتھ ہی آفس جائے گا۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ دیکھ نہیں پایا تھا کہ دروازے کے اس پار کون تھا اور پھر عروہ کا یوں بے سد ہو جانا اسے سخت پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ عروہ نے دھیرے سے اپنی آنکھیں واکی، نظر سیدھا اسپتال کے سفید ریلنگ سے جا ٹکرائی۔ کچھ پل کی غفلت کے بعد اسے سب یاد آ گیا تھا اور آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھرتی چلی گئیں۔ عروہ! ارباز کی آواز پر عروہ نے گردن موڑتے اسے دیکھا، جو فکر مندی سے اس کے بیڈ کے پاس اسٹول رکھے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہو؟ ارباز کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ عروہ کے آنسو دیکھتے اسے اپنے سینے میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ میرا گھر، ہمارا گھر، ارباز، یزدان نے ہمارا گھر بیچ دیا۔ وہ گھر جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، یزدان نے بیچ دیا اس نے، بھرائی آواز میں کہتے وہ ارباز کو سب بتا رہی تھی، اور ارباز اس کے بتانے پر اپنے لب بھینچ گیا۔ تم میری مدد کرو نا، پتہ کروا لو یزدان کہاں ہے۔ میں نے کاغذ دیکھے ہیں، اس پر ان کے دستخط ہیں، پلیز تم پتہ کروا لو۔ اپنے ڈرپ لگا ہاتھ ارباز کے بیڈ پر دھرے اپنے ہاتھ پر رکھتے عروہ نے کہا، ٹھیک ہے تم ٹینشن نہ لو، میں کرواؤں گا پتہ۔ پلیز تم رونا تو بند کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے عروہ، ڈاکٹر نے تمہیں مزید سٹریس لینے سے منع کیا ہے، پلیز تم رو نہیں۔
ارباز نے اس کی آنکھوں سے مسلسل بہتے گرم سیال کو دیکھتے فکر مندی سے کہا، سچ میں تم پتہ لگواؤ گے؟ عروہ نے گویا تصدیق چاہی۔ رحمان نے کہنے پر اکتفا کیا۔ عروہ کی حالت دن بہ دن گر رہی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایسے ہی اسٹریس لیتی رہی تو اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، وہ ذہنی بیماری کا شکار ہو سکتی ہے، اور یہی بات ارباز کی تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ وہ اپنے سامنے اپنی دوست کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پہلے وہ یزدان کا کئی بار پتہ کروا چکا تھا، لیکن ہر طرف سے ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن عروہ کی خوشی کے لیے وہ ایک اور بار یزدان کا پتہ کروانے کے لیے تیار تھا۔ گھر چلیں۔ کئی لمحوں بعد عروہ کی مدھم آواز ہسپتال کے کمرے میں گونجی۔ ارباز جو اپنی سوچوں کے جال میں الجھا ہوا تھا ہوش میں آیا۔ چلتے ہیں، نرس کو بلا کر لاتا ہوں۔ ارباز نے ایک نظر اس کی ڈرپ ہوئی جانب ڈالی جو ختم ہو گئی تھی، اور پھر عروہ کو کہتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عروہ اور ارباز ہسپتال سے باہر نکلتے پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے جب ایک ایمبولینس آتے ان کے سامنے رکی۔ عروہ اور ارباز دونوں نے اپنے بڑھتے قدم روکے، لیکن ایمبولینس سے نکلتی لاش کو دیکھتے عروہ بے ساختہ چیخ مارتے ارباز کے پیچھے ہوتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ کمزوری اور نقاہت زدہ وجود لرزنے لگا۔ سفید کپڑا لاش سے ہوا کے باعث ہٹ گیا تھا۔ لاش کا کٹا سر اور اس کا آدھا مردہ وجود دیکھتے عروہ کا روم روم کانپ اٹھا تھا، جبکہ مضبوط اعصاب کا مالک ارباز بھی لاش دیکھتے دہل اٹھا تھا۔ ایمبولینس میں موجود پولیس اہلکار جلدی سے اس لاش پر سفید کپڑا ڈھانپتے ہسپتال کے اندر بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے ہی پولیس کی گاڑیاں اور میڈیا والے بھی تیزی سے ہسپتال کی حدود میں داخل ہوئے۔ سب ٹھیک ہے عروہ، چلو گھر چلیں۔ ارباز نے اپنی پشت پر چھپی کانپتی عروہ کی طرف پلٹتے نرمی سے کہا، تو عروہ نے ارباز کے کہنے پر آنکھیں کھولتے تھوک نگلتے اسبات میں سر ہلایا، اور دل ہی دل میں قرآن آیات کا ورد کرنے لگی، کیونکہ خوف اسے اپنی رگوں میں دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور ڈر بھگانے کا آسان طریقہ قرآن آیات کا ورد کرنا تھا۔ آج شاید دوسری لاش ملی ہے، نہ جانے کون آ گیا شہر میں جو اتنی بے دردی سے مار رہا ہے لوگوں کو۔ ارباز نے عروہ کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے کہا، کیوں مار رہا ہے؟ عروہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ یہ سوال تو دل میں مچل اٹھا کہ آخر وہ کیوں لوگوں کو اتنی بے دردی سے موت دے رہا ہے۔ پتہ نہیں، بس اتنا پتہ چلا ہے کہ کلہاڑی کے وار سے سر دھڑ سے الگ کر دیتا ہے۔ اب اللہ جانے کیا وجہ ہے اس کے یہ سب کرنے کی۔ ارباز نے کہتے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ عروہ نے ارباز کی بات پر بے ساختہ جھرجھری بری، اور کچھ پل پہلے والا منظر آنکھوں کے پردوں پر لہرایا۔ ارباز عروہ کے بیٹھنے پر دوسری طرف آتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوتے گاڑی آگے بھگا لے گیا۔ عروہ آنکھیں مون کر اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا گئی، بند آنکھوں میں اپنے کمرے کا منظر لہرایا اور اس میں ٹنگی وہ تصویر۔ ارباز کچھ سوچتے اپنے لب کو چلنے لگی۔ آدھی رات کا پہر تھا جب ایک نسوانی وجود دبے قدموں اس مخصوص گھر کے باہر آ کر رکا۔ گھر کے دروازے پر لگے تالے کو دیکھتے اس وجود نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا، پھر کچھ یاد آتے اس وجود کی آنکھیں چمکی۔ تیز قدموں سے لیکن محتاط انداز میں آگے بڑھتی وہ اس گھر کے پچھلے حصے کی طرف آئی، پھر سر اونچا کرتے اس دیوار کو دیکھا جہاں سے پھلانگ کر وہ بآسانی اس گھر میں داخل ہو سکتی تھی، لیکن اسے کسی چیز کی ضرورت تھی جس پر چڑھ کر وہ اونچی ہوتی۔ یہ مشکل بھی اس کی آسان ہوئی جب کچھ دوری پر اسے ٹوٹے تو کچھ صحیح بلاک نظر آئے۔ آدھی رات کے پہر گھپ اندھیرا اور آسان خطا کر دینے والی خاموشی محسوس کرتے اس کا نازک بدن لرز رہا تھا۔ سچ شکر تھا کہ وہ اپنے ساتھ ٹارچ لائی تھی۔ ٹارچ ایک طرف رکھتے وہ تیزی سے ان بلاکس کی طرف بڑھی۔ مشقت سے ان بلاکس کو اٹھاتے اس نے دیوار کے ساتھ لگایا، اور پھر اللہ کا نام لیتی اونچی ہوتی وہ دیوار سے اس گھر کے اندر پھلانگ گئی تھی۔ عروہ نے گہرا سانس بھرتے اپنے تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ چھت پر تھی اور اب اسے نیچے جانا تھا۔ چھت سے تھوڑی دور بنے زینے جو نیچے کی طرف جا رہے تھے، عروہ اس طرف بڑھی تھی۔ پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا تیز دھڑک رہا تھا۔ مخالف کا خوف تو کچھ رات کے اس پہر اپنا یہاں اکیلا ہونا۔ عروہ اللہ کے نام کا ورد کرتی دبے قدموں سے چاروں طرف محتاط انداز میں دیکھتے زینے اتر رہی تھی۔ ذہن میں قدم رکھتے اس نے اپنی آنکھیں بند کیں، اور کچھ پل کی دیری کے بعد آنکھیں کھولتے
اس نے پورے گھر میں نظر دوڑائی۔ 2 کمروں کے دروازے کھلے تھے، واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا جبکہ لائٹ بھی چل رہی تھی۔ تو کیا وہ لمبے بالوں والا حیوان گھر میں نہیں تھا؟ یہ سوچ آتے ہی عروہ کے خوف میں کمی آئی، لیکن ابھی یہ صرف اس کی سوچ تھی۔ اس پر یقین کی مہر لگانے کے لیے وہ آگے بڑھتے، دونوں کمروں میں باری باری دیکھتے، واش روم میں بھی جھانک آئے، لیکن گھر میں کوئی نہیں تھا۔ پھر اپنی ہی عقل پر ماتم کرتے اپنا سر پٹخا کہ باہر دروازے پر تو تالا لگا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ ناک کے اندر موجود شخص گھر پر نہیں ہوگا۔ وہ تالا توڑ کر بھی تو اندر آ سکتی تھی۔ عروہ کا دل کیا اپنا سر کہیں دے مارے، لیکن پھر اس حیوان کے آنے کا سوچتے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ تیزی سے دیوار سے وہ تصویر نکالتے اپنے سینے میں بھیج گئی۔ اس تصویر کے لیے تو وہ وقت کی پرواہ کیے بغیر رسک لیتے یہاں تک چلی آئی تھی۔ عروہ نے تصویر اپنے سامنے کرتے اپنی انگلیاں اس تصویر پر پھیری۔ یہ مدیحہ کی سالگرہ کی تصویر تھی۔ سمندر کنارے وہ تینوں کھڑے تھے۔ یزدان نے وہاں پر موجود کیمرہ مین سے یہ تصویر کھنچوائی تھی اور پھر اس کا فریم بناتے یہاں بالکل اپنی چارپائی کے عین اوپر لگا دیے تھے۔ وہ پل یاد آتے عروہ کی آنکھیں بھیگ اٹھیں، دل میں ہوک سی اٹھی۔ کوئی ماضی کے ان خوشگوار لمحوں کو واپس موڑ لائے، اس کا آشیانہ واپس مل جائے۔ عوض میں بے شک اس کی سانسیں اپنے پاس گروی رکھ لے، لیکن اسے اس کی بچی اور اس کا محبوب شوہر واپس دے جائے۔ عروہ اس تصویر کو سینے سے لگائے سسک پڑی۔ سزا دینی تھی تو اپنے ساتھ رکھ کر دیتے، کھال ادھیڑ دیتے، میری کوتاہی پر میرا وجود زخموں سے چور چور کر دیتے، لیکن جدائی جیسی سزا تو نہ دیتے۔ یزدان ہجر میری جھولی میں تو نہ ڈالتے، اس طرح تو نہ کرتے کہ میں ہر پل اس امید میں گزار رہی ہوں، ہر ایک سانس اس امید میں بھر رہی ہوں کہ آپ آئیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے آ کر کہیں گے عروہ تمہاری سزا ختم ہوئی، اب ہم ساتھ رہیں گے۔ تصویر سینے سے لگائے وہ سسکتے ہوئے تصویر میں یزدان سے مخاطب ہوئے۔ آپ جانتے ہیں میں خود کو معاف نہیں کر پا رہی، میری وجہ سے میری مدد، میں گنہگار ہوں اس کی یزدان، لیکن اتنا ہجر مت دیں کہ معافی کی طلبگار یہ بد نصیب بنا معافی کے آپ کے دیدار کے حسرت لیے اس دنیا سے چلی جائے۔ کچھ دنوں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ختم ہو رہی، میرے اندر جیسے کچھ بچا ہی نہیں۔ یہ جو سانسیں ہیں نا، یہ کسی بھی پل دغا دے جائیں گی، اور میں آپ کو دیکھے بنا مرنا نہیں چاہتی ہوں کہ اس بد نصیب کو تو اپنی آخری سانس بھی اپنے محرم کی باہوں میں قید بھرنی ہے۔ قدموں میں طاقت ختم ہوتی محسوس ہوئی، کمزوری، نقاہت، تھکی ہوئی روح اس میں اب سکت نہیں تھی کہ وہ مزید کھڑے ہو پاتے۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گرتی چلی گئی۔ آواز میں ایسا درد شامل تھا کہ سننے والا اس کا درد محسوس کرتے تڑپ اٹھتا۔ وہ روتی آہو گراں کرتی یزدان مدیحہ کی تصویر سے مخاطب باتیں کرنے میں مگن تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز سنتے اس کا وجود ساکن ہوا۔ نمکین پانی بھری آنکھوں میں خوف کی رمق ابھری۔ عروہ نے نظریں پورے کمرے میں دوڑاتے چھپنے کی جگہ ڈھونڈی۔ جب اسے الماری کے پیچھے تھوڑی سی جگہ نظر آئی، الماری اور دیوار میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، وہ وہاں آسانی سے چھپ سکتی تھی اور کمرے کا منظر بھی اسے آسانی سے دکھ جاتا۔ عروہ ایک ہی جست میں تصویر سینے سے لگائے اٹھتی الماری کے پیچھے جا چکی۔ قدموں کی چاپ کمرے کے باہر محسوس کرتی عروہ نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کا پورا بدن لرز رہا تھا۔ مخالف اسے دوسرا موقع دے چکا تھا اور اس کے بعد بھی وہ یہاں موجود تھی۔ اب تو وہ اسے نہیں چھوڑے گا، وہ واقعی اسے مار دے گا۔ عروہ کو اپنا وجود خوف کے باعث سن پڑتا محسوس ہوا۔ اپنی آنکھیں میچے، وہ تصویر سینے سے لگائے اس کے بھاری قدموں کی دھمک واضح سن سکتی تھی جو اب کمرے کے اندر آ چکے تھے۔ چارپائی پر کسی وجود کے گرنے کی آواز سنتے عروہ نے اپنی بے ساختہ چیخ کو روکنے کے لیے اپنے لبوں کو دانتوں تلے بے دردی سے دبا ڈالا کہ لبوں سے خون کی بوند آ نکلی۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھا گئی اور عروہ کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے۔ ذرا سا سر نکالتی اس نے اپنی آنکھیں کھولتے باہر کا منظر دیکھنا چاہا، لیکن باہر نظر آتا منظر دیکھتے اس سے لگا
ابھی وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے گی۔ زمین و آسمان آنکھوں کے گرد گھومتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ خوف سے انگ انگ سنسنا اٹھا۔ سامنے چارپائی پر کالے لباس میں ملبوس وہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ خون سے سنا ہوا تھا، جبکہ پاس ہی زمین پر خون سے لدی کلہاڑی رکھی ہوئی تھی۔ عروہ کا وجود ساکن ہوا۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی یہاں سے، غائب ہو جانا چاہتی تھی یہاں سے، لیکن قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ جیسے وہ بے دہانی میں حیوان کا نام دے گئی تھی، وہ تو سچ میں حیوان تھا۔ وہی حیوان جو لوگوں کو اتنی بے دردی کی موت دیتا تھا۔ عروہ کو تو پورا وجود کانپ اٹھا۔ تصویر ہاتھ سے گرتی زمیں بوس ہوئی، کانچ 100 ٹکڑوں میں بکھرا۔ کالی چادر میں چھپا اس کا وجود سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ سنہری آنکھیں خوف و ہراس کی شدت سے آخری حد تک پھٹ گئی تھیں۔ گلابی لبوں پر بھی لرزہ طاری تھا۔ کانچ گرنے کی آواز پر وہ جو آج پھر ایک وجود کو موت کے گھاٹ اتار کر آتے اپنی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ نظر سامنے اٹھی تو سامنے کالی چادر میں کھڑی لڑکی کو دیکھتے وہ پل میں اسے پہچان گیا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں کے باعث پھر سے اس چھٹانگ پر کی عبائے والی لڑکی کو سامنے دیکھتے اس وحشی کی وحشت سے بھرپور سی آنکھوں میں ٹھہری سرخی میں اضافہ ہوا۔ چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک سرد ہوئے۔ وہ لڑکی اسے دیکھ چکی تھی اور وہ یہ بات سوچتے آتش فشاں بن گیا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ عروہ کی جانب بڑھنے لگا۔ عروہ کو لگا اس کا وجود پیرالائز ہو گیا ہے۔ وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اسے مار دے گا، اس کی سانسیں چھین لے گا، اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دے گا۔ عروہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا، لیکن نہیں، اسے اپنے ہوش بحال کرنے تھے، اپنا بچاؤ کرنا تھا، یہاں سے بھاگنا تھا۔ اتنی جلدی وہ نہیں مر سکتی تھی، اسے اپنے یزدان کو دیکھنا تھا۔ نہیں، مجھے مت مارنا۔ عروہ کے لبوں نے ہلکی سی جنبش کی۔ اس کی طرف بڑھتے مقابل کے قدم اس کے لبوں کی جنبش پر تھمے۔ اس کی جانب خوف و ہراس سے دیکھتی ہلکی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ میرے پاس مت آنا، مجھے مت مارنا۔ عروہ اگلے ہی پل اپنی تمام تر ہمت جمع کرتے چیخی، چپ، ایک دم چپ، آواز نہ نکلے تمہاری۔ وہ 2 قدموں کی دوری پل میں سمیٹے اس کے نزدیک آتے، اس کے لبوں پر اپنی خون بھری انگلی رکھتے، سرد آواز میں پھنکارا۔ عروہ اپنی سانسیں روک گئی۔ وہ کیوں نہیں ہل پا رہی تھی اپنی جگہ سے؟ وہ کیوں یہاں سے بھاگ نہیں رہی تھی؟ کیوں اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے؟ بے بسی کے باعث اس کی ہچکیاں بندھنے لگی۔ اپنے لبوں پر اس کی انگلی کا لمس اسے کانٹوں کی مانند لگا تھا۔ سماعتوں میں سیٹی کی تیز آواز بجتی محسوس ہوئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور دل کے دھڑکنے کی رفتار کم ہوئی۔ مجھے مت مارنا، بس یہ آخری سرگوشی تھی، ڈر میں ڈوبی سرگوشی جو عروہ کے لبوں سے ادا ہوئی تھی، اور پھر اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ سینے میں دبتی سانسیں لیے وہ اپنا وجود ڈھیلا چھوڑتے اپنی آنکھیں بند کرتے زمین پر گرتی چلی گئی۔ مقابل نے تیزی سے اسے تھاما، اسی لیے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اسے آنکھوں میں پل پل وحشت میں اضافہ ہو رہا تھا، چہرے پر سرد پن میں بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اپنے خون میں رنگے ہاتھ کو عروہ کے گال پر رکھتے اس نے عروہ کا ڈھلکا چہرہ تھوڑی سے جکڑتے اپنے چہرے کے مد مقابل کیا۔ بہت غلط کر بیٹھی ہو خود کے ساتھ، بہت غلط۔ عروہ کے بے پردہ خوبصورت رونے کے باعث سرخ آنکھیں لیے چہرے اور گلابی لبوں پر خون کی بوند کو وحشت بھری نظروں سے دیکھتے کہتے وہ اپنے خون میں رنگے انگوٹھے کو اس کے لبوں پر پھیر کر اس کے گلابی لبوں کو سرخ رنگ میں بدل گیا۔ خون سے رنگی انگلیوں کو اس کے دائیں گال پر پھیرتے اس کے نازک وجود کو شدت سے خود میں بھیج گیا۔ ہیل کی ٹک ٹک ماربل کے فرش پر پڑتی چاروں اور گونج رہی تھی۔ وہ نازک وجود تیزی سے قدم بڑھاتے ایک کمرے کے باہر آ کر رکا۔ میم، سر نے منع کیا ہے اس کمرے میں آنے کے لیے۔ دروازے پر کھڑی کالے لباس میں ملبوس اس دیو حکل وجود کی عورت نے اسے روکا، لیکن مخالف کے سرد آنکھوں میں دیکھتے وہ کچھ بھی بولے بنا پیچھے ہٹ گئی۔ دروازے کا نوب گھماتے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو نظر بیڈ پر گئی۔ بیڈ پر لیٹا وہ نازک وجود پریوں کے حسن کو مات دیتا تھا۔ سنہری بال جو تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، سنہری رنگت جن میں ہلکی ہلکی سی سرخی شامل تھی،
गुलाबी पकड़ियों के मानंद लब, घनी पलकें जो रुखसार पर साया फिगन थी, नाजुक सरापा। वो होश व हवास से बेगाना कुछ पल के लिए मुखालिफ खड़ी लड़की को भी साकिन और जामिद कर गई थी। वो लड़की जो उसके हुस्न को देखते कुछ पल साकिन हुई थी, उससे हसद सा महसूस कर गई। तलखी से मुस्कुराई और कदम बाहर की तरफ बढ़ा। जब रूम में आते वो एक झटके से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई। कौन है वो? किसे उठा लाए हो तुम? हसीना ने सामने पुशअप करते वाइजी को देखते तेज लहजे में पूछा। उर्वा का हुस्न उसके वजूद में शरारे दौड़ा गया था। आखिर वो उसे यहाँ क्यों लाया था? कौन थी वो लड़की? वाइजी ने पुशअप रोकते उसे सर्द नज़रों से देखा। उसको बिना नॉक किए आना और फिर चीखना उसे सख्त नागवार गुजरा था। वो कौन है? कहाँ से लाया हूँ? इस बात से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। अपने काम से काम रखो तुम। ज़मीन से उठते उसने पास पड़ा तौलिया उठाते अपने चेहरे पर आया पसीना साफ किया। सरोकार है मुझे? कौन है वो लड़की? तुम बताओगी या मैं बॉस को बताऊँ इस बारे में? हसीना उसके रूबरू आते उसकी आंखों में देखते बोली। वाइजी ने जब्त से अपनी आंखें मीच कर खोली। मेरे बारे में जान गई है वो, इसीलिए साथ ले आया हूँ, मुकाबिल ने मुख्तसर लफ्ज़ों में बताया और आगे बढ़ा। जब हसीना की बात पर उसके कदम थमे। अगर जान गई थी तो वहीं कुल्हाड़ी से सर धड़ से अलग करते, खेल ख़त्म करते। खैर तुमने नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ, हसीना बेतासुर लहजे में कहती पलटने लगी। जब वाइजी उसका रुख पलटते उसकी गर्दन अपनी आहनी गिरफ्त में जकड़ गया तो हसीना ने पूरा जोर लगाते उसे दूर करना चाहा, लेकिन ये नामुमकिन था। हसीना की बात पर उसकी सी आंखों में वहशत के साए लहराए थे। उससे दूर रहो, उसे एक खराश भी नहीं आनी चाहिए हसीना, वरना फिर मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करने में एक पल की देर नहीं करूँगा, समझ आई? स्टे अवे फ्रॉम हर। एक एक लफ्ज़ पर जोर देते वो उसके सफ़ेद पड़ते हुए चेहरे को देखते, कुर्राते हुए कहते उसे एक झटके से छोड़ गया था। हसीना ने गहरे सांस भरते उसे देखा। बड़ा याराना लगता है, उसे मारने के बजाय यहाँ ले आए हो जहाँ आने की इजाज़त सिर्फ हमारी टीम को है। उसे अपने कमरे में अपने बिस्तर पर जगह दे गए हो जहाँ कोई कदम नहीं रख सकता, और अब उसकी खातिर मुझे मारने का कह रहे हो। बड़ी पक्की आ रही है। हसीना के तंजिया कहने पर वाइजी ने उसकी तरफ बढ़ते उसके बालों को मुट्ठी में दबोचा। वो लड़की मेरा मसला है हसीना, मैं उसे जहाँ मर्जी रखूँ, जहाँ मर्जी जगा दूँ, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, उससे दूर रहना, वरना अपना कहा सच कर दिखाऊंगा और बॉस को बताने का सोचना भी, वरना मैं उन्हें बताने में ज़रा देर नहीं करूँगा कि तुम्हारी वजह से असली की डील कैंसिल होते होते बची, जो बॉस के लिए बहुत अहम थी। सर्द लहजे में फिनकारते हुए कहते हुए हसीना के लबों पर कफल लगा गया। उसके बालों को आज़ाद करते हुए उसे दरवाजे की तरफ धक्का दे गया था। हसीना ने ज़ख्मी निगाहों से उसकी जानिब देखा और फिर कमरे से निकलती चली गई। उसके जाते ही उसने गहरा सांस भरते अपने इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश की। फिर अपने बालों में हाथ फेरते जिम रूम से बाहर निकलते अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा गया। दरवाजे को नॉब घुमाते वो अंदर आया तो नज़र बेड पर दराज होशो हवास गवाए वजूद पर गई। इस वजूद को देखते वाइसी की आंखों में तैरती सुर्खी में मज़ीद इजाफा हुआ जब बड़े सख्ती से भींचे वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। वॉशरूम में आते वो वॉश बेसिन के सामने खड़े होते दीवार में नस्ब आईने में अपना चेहरा देखने लगा। अपने दाएं हाथ को अपने चेहरे के पास कान के नज़दीक लाते उसने एहतियात से एक बारीक परतनुमा झिल्ली उतारी। आईने में अब उसका असल चेहरा वाज़ेह था, वो चेहरा जो उसकी शनाख्त था, वो चेहरा जो उर्वा का महबूब था। यज़दान ने हाथ में थामी झिल्ली को साइड पर रखते अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, फिर एहतियात से अपनी आंखों में लगे वो स्याह लेंस उतारते एक तरफ रख के आईने में नज़र आते अपने अक्स को देखते उसकी आंखों में छाई सुर्खी में बतदरीज इजाफा होता जा रहा था। उसने एक नज़र उस झल्ली को देखा, फिर अपने अक्स को, अपने असल को छोड़कर एक नकली चेहरा लगाए उसे फिरना पड़ता था। और ये किसके सबब था? 7 माह पहले हुए उस क़यामत के इस हादसे के सबब। सुरमई आंखों के पर्दों पर किसी फिल्म की माने 7 माह पहले हुए हादसात चलने लगे और उसके ज़ख्मों से चूर वजूद पर नमक छिड़कने का सबब बने। 7 माह कबल
یزدان ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا نوجوان تھا جس کے کاندھوں پر یتیمی کے سبب 17 سالہ مدیحہ کی کفالت کا ذمہ تھا، اور عروہ اپر کلاس سے تعلق رکھتی تھی جس کے والدین ایک حادثے میں وفات پاتے سے اسے بے شمار دولت سونپتے تنہا کر گئے۔ قسمت نے دونوں کا ٹکراؤ کروایا اور یہ ٹکراؤ ملاقاتوں کو جنم دے گیا اور ملاقاتیں محبت کو۔ عروہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یزدان سے نکاح کرتے، اس کے چھوٹے سے گھر میں آ بستے، اس کا گھر سنبھال گئی۔ چھوٹا سا گھرانہ پیار، محبت، ہنسی کا گہوارہ بن بیٹھا، لیکن ایک شب سب کچھ بدل گیا۔ 17 سالہ مدیحہ کا کالج سے واپسی پر چند لڑکوں سے جھگڑا ہوا جو اس قدر طول پکڑ گیا کہ مدیحہ ان میں موجود ایک لڑکے پر ہاتھ اٹھاتے ان تمام لڑکوں کو انتقام کی آگ میں ڈال گئی۔ لڑکوں نے گھر تک مدیحہ کا پیچھا کرنا شروع کرتے مدیحہ کے ساتھ ساتھ عروہ کے دل میں بھی ہراس پیدا کیا۔ یزدان تک یہ بات پہنچی تو اس نے جلد پولیس کارروائی کرنے کی ٹھانی، لیکن اس بیچ اس نے عروہ اور مدیحہ کو تلقین کی کہ وہ دونوں اس کی غیر موجودگی میں گھر کی دہلیز پار ہرگز نہ کریں، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عروہ کا بچپن کا ساتھی ارباز سالوں بعد پاکستان لوٹتے اس سے ملاقات پر اصرار کر گیا۔ محض ارباز نے ہی نہیں، مدیحہ نے بھی اسے مطمئن کیا کہ وہ چند گھنٹے گھر تنہا رہ لے گی۔ عروہ نے یزدان کو اطلاع دینی چاہی لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ بالآخر وہ ارباز سے ملاقات کے واسطے گھر کی دہلیز عبور کر گئی، اور اس موقع کے طاق میں بیٹھے وہ شیطان مدیحہ کو گھر تنہا پاتے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتے اسے موت کے گھاٹ اتار گئے۔ عروہ سے قبل یزدان گھر پہنچا، بہن کی برہنہ لاش دیکھ اس پر آسمان سے ٹوٹ پڑا۔ محلے والے جمع ہوئے، CCTV فوٹیج میں ان 5 لڑکوں کو گھر میں داخل ہوتا دیکھا گیا، جبکہ ان سے پہلے عروہ کو گھر سے باہر نکلتا۔ پولیس بلائی گئی لیکن بااثر شخصیات سے تعلق رکھنے کے سبب ان 5 لڑکوں تک رسائی حاصل کی ہی نہیں گئی۔ جب شام میں مدیحہ کی تدفین کے بعد وہ گھر پہنچا تو عروہ کو ارباز کے ہمراہ روتا بلکتا اپنی دہلیز پر بیٹھا پایا۔ طیش کا طوفان اٹھا اور وہ عروہ کو قصوروار ٹھہراتے اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر گیا۔ وہ اس سے تمام تعلقات توڑتے پلٹ گیا اور اسے یوں ہی گڑ گڑاتا فریاد کرتا چھوڑ گیا۔ اس بات کو ذہن میں بٹھائے کہ اگر وہ مدیحہ کو تنہا نہ چھوڑتی تو اس کی بہن زندہ ہوتی، جبکہ عروہ کو بھی اپنی یہ کوتاہی جیتے جی مار گئی تھی۔ پرسکون زندگی یکدم تباہ ہو گئی۔ یزدان انصاف نہ ملنے پر ایک سیاہ دنیا کا حصہ بن بیٹھتے 7 ماہ بعد لوٹا، اپنے ہاتھ ان 5 لڑکوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے واسطے، جن میں سے 2 اپنے انجام کو جا پہنچے تھے، جبکہ عروہ وہ ارباز کے آفس میں کام کرتے ایک چھوٹے سے گھر میں رہائش پذیر تھے۔ اپنی تمام دولت وہ مختلف اداروں میں وقف کر چکے تھے، اور یوں بھی اسے دولت سے غرض ہی کہاں تھی۔ غرض تھا تو یزدان سے معافی سے۔ وہ ان 7 ماہ میں ہر دن اس گھر کے در کا سفر کرتی تھی جو ایک وقت میں خوبصورت اور خوشحال آشیانہ تھا۔ حال یزدان نے اپنی جلتی آنکھوں کو انگلی کے پوروں سے مسلا، ماضی یاد کرتے اس کے سینے میں آگ سے دہک اٹھی۔ ایک دلسوز واقعے کے بعد وہ یزدان مر گیا تھا جو سادہ لو تھا، ایک عام سی نوکری کرتے اپنا چھوٹا سا گھر چلاتا تھا۔ اسے ایک واقعے کے بعد ایک حیوان وجود میں آیا تھا جو ہر چیز کو جلا کر خاکستر کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ پتھر دل خونی درندہ۔ یزدان واش روم میں ہی اٹیچ ڈریسنگ سے کپڑے لیتے شاور لینے بڑھ گیا۔ اس کا ذہن شعور کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ پلکوں میں لرزش سی ہونے لگی، بیڈ پر لیٹے نازک سراپے میں ہلچل سی مچی۔ عروہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں، نظر کمرے کی خوبصورت سیلنگ سے ٹکرائی۔ دماغ شعور کی ساری منزلیں طے کر چکا تھا۔ گزرے لمحے یاد آتے گئے، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یکدم اٹھنے کے باعث سر چکرایا۔ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامتے ایک کمرے میں نظریں دوڑاتے بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی چلی جا رہی تھی۔